کہ پہلے جو ہے مسلمانوں کا ذکر ہوا، اس کے بعد یہود کا ذکر ہوا. تو ان الذین آمنوا کو من حیث الفرقہ ذکر کیا ہے، یعنی پہلے مسلمانوں کا اور پھر یہود کا ذکر. اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ان الذین آمنوا، یہاں پر ایمان سے مراد انبیاء سابقین پر ایمان لانا ہے، اور دوسرا من آمنہ کے اندر جو ایمان مراد ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے. آگے جواب دوسرا سمجھ میں کہ پہلے ان الذین آمنوا میں جس ایمان کا تذکرہ ہے وہ انبیاء سابقین پر ایمان کا تذکرہ ہے، اور من آمنہ میں جس ایمان کا تذکرہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تذکرہ ہے. یہ دوسرا جواب. پہلا جواب کیا تھا کہ ان الذین آمنوا کو من حیث الفرقہ ذکر کیا ہے، کہ یعنی پہلے ذکر ہوا مومنین کا، مسلمانوں کا، اور پھر اس کے بعد یہود کا ذکر ہے. تو اس اعتبار سے بالانبیاء من قبل یہ جواب ہے. والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہوئے، وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہوئے، یعنی اپنے زمانے کے اعتبار سے ہم الیہود، یہ ہدایت یافتہ لوگوں کی تعیین کی ہے. ہم الیہود کہہ کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے والذین ہادوا میں جن ہدایت یافتہ لوگوں کا ذکر ہے ان کی تعیین کی ہے. والنصارى، اور نصارہ، والصابئین، اور صابئین جو کہ یہود یا جو ہے نصارہ کا ہی ایک ٹولہ تھا، انہی میں کا ایک ٹولہ تھا. طائفۃ من الیہود او النصارى، فرمایا کہ ایک گروہ تھا یہ یہود سے یا نصارہ سے. اس میں اصل میں مختلف اقوال ہیں، اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں عموم اقوال کو بیان فرمایا. صابئین کے متعلق عموم اقوال کو بیان فرمایا کہ یا تو یہ یہود کا ایک ٹولہ کا کوئی ٹولہ تھا یا پھر نصارہ کا کوئی ٹولہ تھا. یہ من آمنا، جو ایمان لایا، منہم نکال کر عائد کو بیان فرمایا، منہم نکال کر عائد کو بیان فرمایا، جو کہ ان تمام کی طرف لوٹ رہی ہے جن کا اوپر ذکر ہوا. یعنی ان میں سے جو ایمان لایا باللہ والیوم الآخری، اللہ تبارک و تعالی پر اور آخرت کے دن پر، فی زمن نبینا، کب ایمان لایا؟ فی زمن نبینا، یہ ایمان کے محل کو بیان فرمایا کہ محل خاص مراد ہے. یہاں پر محل خاص مراد ہے، محل خاص کو بیان فرمایا مطلقاً نہیں، ورنہ تو یہود کہیں گے کہ ہم بھی اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ مراد زمانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مراد ہے. محل خاص کو بیان فرمایا. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال کیے. ظاہر سے بات ہے جب ایمان سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے تو عمل اعمال صالحہ بھی مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی وقت کے نبی کی شریعت کے مطابق عمل مراد ہے. بشریعتہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کیے. یہ متعلق کو بیان فرمایا. فلہم اجرہم، تو ان کے لیے اجر ہے. ای ثواب نکال کر اجر کے معنی بیان فرمائے. اعمالہم نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مجاز مرسل حذف مضاف کو بیان فرمایا. عند ربہم، ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. ولا هم یحزنون، اور وہ لوگ غمگین ہوں گے. رعی فی ضمیر آمن وعمل لفظ من وفی ما بعدہ معناہ. یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ من آمنہ کے اندر آمنہ اور وعمل صالحا، اس میں عملہ یہ تو مفرد لے کر آئے. آگے فلہم اجرہم ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ساری کے سارے جمع کے جو ہے ضمیریں لے کر آئے. تو اس طرح کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ من جو ہے لفظاً خاص ہے اور معناً عام ہے. تو لفظاً چونکہ خاص ہے تو اس کا مطلب مفرد ہے، تو آمنہ عاملہ میں لفظ کا اعتبار کیا، باقی تمام ضمائر کے اندر اس کے معنی کا اعتبار کیا، اس کے رعایت کرتے ہوئے لے کر آئے. یہ اس سوال کا جواب ہے.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.